شجاع اب ہال کی دیواروں پر جگہ جگہ نصب تصویروں کا جائزہ لے رہا تھا، جو کہ دراصل کسی کی ہاتھ سے بنائی گئی پینٹنگز تھیں، اور ان میں زیادہ تر قدرتی مناظر کو اجاگر کیا گیا تھا، جن پر باقی چیزوں کی طرح مٹی کی اچھی خاصی تہہ جم چکی تھی، جبکہ باقی لوگ بھی یہاں وہاں صفائی میں مصروف تھے۔ بچاؤ بچاؤ! یکدم کسی کی دہائی دیتی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مشکل میں ہو، جسے سن کر وہ چونک کر آس پاس دیکھنے لگا، جبکہ باقی لڑکے بھی ناسمجھی سے ہال میں آ گئے۔ کوئی میری مدد کرو، بچاؤ! پھر سے کسی نے مدد کے لیے پکارا، اور اب کی بار انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پکار اوپر والے پورشن سے آ رہی ہے، جس کے بعد شجاع سمیت باقی تینوں لڑکے سرعت کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر بھاگے اور اس پکار کے تعاقب میں اس کمرے تک پہنچے جہاں نبیل فرش پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑے ہوئے بری طرح کھانس رہا تھا، گویا اس کی سانس بند ہو رہی ہو۔ نبیل، کیا ہوا؟ تینوں لڑکے متفکر سے اس کی جانب آ کر فرش پر بیٹھ گئے، جبکہ شجاع بھی نزدیک ہی کھڑا تھا، مگر نبیل سے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا، وہ بس اپنا گلا پکڑے ہانپ رہا تھا۔ ایسا کرو، پانی لے کر آؤ اس کے لیے جلدی! شجاع نے ایک لڑکے کو ہدایت دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا جلدی سے باہر کی جانب بھاگا، جبکہ باقی دونوں ہنوز اسے دلاسا دینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا پھولتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے نبیل کے قریب بیٹھ کر بوتل اس کی جانب بڑھائی، مگر وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے پانی پینے سے انکاری تھا۔ دیکھو، پانی پیو گے تبھی تھوڑی طبیعت بہتر ہوگی، چلو جلدی سے پانی پیو! اب شجاع بھی اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور چاروں مل کر اسے پانی پلا کر اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی میں پین اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو مجھے بیڈ کے نیچے سے دو جلے ہوئے پاؤں نظر آئے، جیسے دوسری طرف کوئی کھڑا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ نیچے دیکھا تو بیڈ کے نیچے سفید کپڑوں میں کوئی بیٹھا ہوا مجھے دیکھ کر ہررا رہا تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں نہیں تھیں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ پورا جلا ہوا لگ رہا تھا۔ اور پھر میرے بھاگنے سے پہلے ہی اس نے میرا گلا پکڑ لیا، جس کے بعد میں زور زور سے چلانے لگا، اور پھر آپ لوگوں کے آتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ نبیل نے سہمے ہوئے انداز میں ساری تفصیل بتائی، جسے سن کر باقی تینوں بھی خوفزدہ ہو گئے۔ سب لوگ نیچے ہال میں موجود تھے، جہاں نبیل باقی تینوں لڑکوں کے ساتھ ڈرا سہما صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ شجاع دونوں بازو سینے پر باندھے اوپر جاتی گول سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا مطلب تم نے بھوت دیکھا ہے، ایک لڑکا پراسرار انداز میں کہتا ہوا نتیجے پر پہنچا۔ شٹ اپ! یہ بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فلمیں دیکھ دیکھ کر خرافات بھر گئی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ شجاع نے سختی سے نفی کی۔ نہیں صاحب، بھوت ہوتے ہیں، میری امی کہتی ہیں کہ… تمہاری امی کیا کہتی ہیں اور کیا نہیں، مجھے یہ سب جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اسے بھی کوئی وہم ہوا ہوگا۔ شجاع نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی ٹوکتے ہوئے اندازہ لگایا۔ نہیں صاحب، وہ میرا وہم نہیں، بھوت ہی تھا۔ نبیل نے خوف زدہ انداز میں اپنی بات پر زور دیا، جس پر شجاع محض اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ اب سب کے خاموش ہو جانے کے باعث ہال میں بھی سناٹا ہو گیا، جیسے یکدم زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز نے چیرا۔ جبکہ اب سب کے خاموش ہو جانے کے باعث ہال میں بھی سناٹا ہو گیا، جسے یکدم زور زور سے دروازہ بجنے کی آواز نے چیرا، اور صوفے پر موجود وہ چاروں لڑکے ڈر کے مارے اچھل پڑے۔ اوفو! دروازہ بجا رہا ہے، پلمبر یا پینٹر آیا ہوگا۔ شجاع ان لوگوں کو لتاڑتے ہوئے گیٹ کھولنے کے ارادے سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ یہ لوگ یوں ہی ڈرے سہمے بیٹھے رہے۔ سورج افق پر اپنی لالی چھوڑتے ہوئے ایک بار پھر مغرب کی آغوش میں غروب ہو چکا تھا، جس کے بعد اب آسمان پر کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صوفیہ نے جائے نماز طے کر کے کرسی کی پشت پر لٹکائی اور اپنے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے وہ اپنے سنگل بیڈ پر آ بیٹھی، جہاں کچھ کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ایک کتاب کھول کر سامنے رکھی اور اسے دیکھ دیکھ کر رجسٹر پر کچھ لکھنے لگی، مگر یکدم ہی لائٹ چلی گئی، جس کے باعث پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اوفو! ایک تو یہ بے وقت کی لوڈ شیڈنگ، وہ کوفت کے مارے زیر لب بڑبڑائی، پھر اندھیرے میں ہی جیسے تیسے اندازاً وہ اس کونے تک آئی جسے کچن کی شکل دی ہوئی تھی، اور ہاتھ سے ٹٹول کر ماچس ڈھونڈنے لگی، جو کہ تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے مل گئی، جس کے بعد اس نے وہیں رکھی آدھی موم بتی جلائی جس سے کچھ سہارا ہوا۔ ٹک ٹک ٹک! تبھی دروازے پر دستک ہوئی، وہ موم بتی وہیں سلیب پر رکھ کر دروازے کی جانب آئی اور دروازہ کھولا۔ کون؟ وہ اندھیرے میں آنے والے کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ارے میں ہوں صوفیہ، پڑوس والی بلقیس، آنے والی نے اپنا تعارف دیا۔
ओह! अस्सलाम वालेकुम आंटी, आएँ अंदर, वो कहती हुई किनारे पर हुई। वालेकुम सलाम। ये खीर देने आ रही थी तुम्हें, जैसे ही पहली सीढ़ी पे पर कदम रखा तो बिजली चली गई। इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ी हूँ, उन्होंने अंदर आते हुए बताया। तो आंटी आपने ज़हमत क्यों की? उमैर को भेज देती आप, उसने कहते हुए उनके हाथ से प्याला लिया। अरे! असर के वक़्त से जो क्रिकेट खेलने निकलता है, फिर तो रास्ता ही भूल जाता है वो घर का। उसका उसका के इंतज़ार में रहती तो हो गया था काम। उन्होंने हमेशा वाला शिकवा दोहराया जो उन्हें अपने बेटे से रहता था। अच्छा ख़ैर आप बैठे मैं बर्तन खाली करके देती हूँ, उसने सहूलत से बात बदली। अरे नहीं अभी रहने दो, अंधेरे में क्या करोगी? कल काम पर जाते हुए दे जाना तो मुझे बर्तन, उन्होंने जल्दी से टोका। चलो ठीक है, अच्छा पानी पिलाऊँ आपको? थक गई होंगी सीढ़ियाँ चढ़ के, उसने इख़लाक़न पूछा। हाँ बेटा, 2 घूँट पिला दो, वो कहती हुई कुर्सी पर बैठ गईं, जबकि वो इस इस्पात में सर हिलाती अपने छोटे से किचन की जानिब आई। वैसे डर नहीं लगता तुम्हें यूँ अंधेरे में अकेले रहते हुए? उन्होंने कई बार का सवाल फिर दोहराया। नहीं आंटी, अब तो आदत हो गई है अकेले अंधेरे में रहने की, बल्कि भीड़ में डर लगने लगा है। वो पानी का गिलास हाथ में लिए मुस्कुराती हुई उनकी जानिब आई। फिर भी अकेले रहते हुए कभी कोई तो खौफ वसवसा तो तो आता ही होगा जिन भूतों से, उन्होंने कहते हुए गिलास थामा। जिन भूतों से इतना डर नहीं लगता क्योंकि वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जान से मार देते हैं। मगर इंसान वो तो ना जीने देते हैं और ना मरने। वो फीकी सी हँसी हँसते हुए बोली। आज तक तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई हैं मेरी। उन्होंने पानी पीकर साफ गोई का मुज़ाहिरा करते हुए गिलास वापस उसकी जानिब बढ़ाया। चलो अब मैं चलती हूँ, वो कहती हुई उठ खड़ी हुई। रुकिए आंटी, मैं मोमबत्ती इधर लेकर आती हूँ ताकि आप सीढ़ियाँ उतर सकें। सोफिया ने कहा और जल्दी से जाकर स्लैब पर से मोमबत्ती उठा लाई, जिसे लेकर वो फिर दरवाजे पर खड़ी हो गई, जबकि बिल्किस इसकी रोशनी में आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो लाइट आ गई, जिससे फिर सब जगह रोशनी हो गई। ये देखो ज़रा अजीब तमाशे हैं इन बिजली वालों के भी, वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गईं। जबकि सूफिया ने भी मुस्कुराते हुए मोमबत्ती बुझाई और वापस अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। शुजा ने ताले में चाबी घुमाई जिससे इसका लॉक खुल गया। फिर उसने चाबी वापस पैंट की जेब में रखी और ताला हटाकर कुंडी खोलने लगा। ओ हीरो! यकदम उकब से किसी ने तंज़िया अंदाज में पुकारा। आवाज़ पर वो चौंक कर पलटा तो देखा कि पीछे नीले शलवार पर सफ़ेद बनियान पहने इसका मोटा-सा मालिक मकान खड़ा था जिसके तेवर कुछ खुशगवार नहीं महसूस हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, उसने इखलाक का तकाज़ा निभाया। वालेकुम सलाम। आज 9 तारीख थी, अब 12 बजे के बाद 10 लग गई है। तुमने 10 का वादा किया है, याद है ना? उन्होंने हिसाब-किताब लगाते हुए याद दिलाया। जी, जी, बेफ़िक्र रहें आप, याद है मुझे। और मैं कल आपको किराया दे दूँगा इंशाल्लाह, मज़ीद देर नहीं होगी, उसने तसल्ली कराई। और अगर हुई तो फिर घर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, उन्होंने तहक़ीर आमेज़ अंदाज़ में गोया आगाह किया और बिना मज़ीद कोई बात किए वापस अपने घर में चले गए, जो बिल्कुल शुजा के घर के बराबर में था। जबकि वो महज़ सब्र के घूँट पीकर रह गया क्योंकि उसके सिवा भी वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। फिर वो सब नज़रअंदाज़ करते हुए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक कमरे और लाउंज पर मुश्तमिल छोटा-सा मकान था जिसका बिखरा हुआ लाउंज अबूर करते हुए वो अपने कमरे में आ गया और वहाँ मौजूद सिंगल बेड पर गिरने के अंदाज़ में जूतों समेत ही लेटकर गहरी-गहरी साँसें लेने लगा। चंद लम्हे यूं ही लेटे रहने के बाद वो बेड पर उठ बैठा और झुककर अपने जॉगर्स उतारने लगा जो उसने ब्लैक जीन्स और डार्क ब्लू फुल आस्तीनों वाली टी शर्ट के हमरा पहन रखे थे। जूते उतार कर उसने एक जूता दाएं जानिब फेंका और दूसरा बाएं जानिब उछालते हुए वो खुद भी बेड पर से उठ बैठा और दूसरे कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में बने छोटे से ओपन किचन में आया जहां रखा छोटा सा फ्रिज खोलने पर उसे सख्त मायूसी हुई क्योंकि उसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। इसने बदमज़ा होते हुए फ्रिज बंद किया और आस-पास नज़रें दौड़ाईं। फिर यूं ही वो कैबिनेट खोल कर चेक करने लगा। खुशकिस्मती से एक कैबिनेट में से एक ब्रेड का पैकेट मिल गया जो गालिबन कुछ दिन कबल ही वो लाया था। मगर इसमें भी सिर्फ एक ही स्लाइस बची थी जिसे फ़िलहाल गनीमत जानते हुए वो पैकेट से बाहर निकालने लगा। और तभी पैंट की जेब में मौजूद उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो रोमान जाफ़री की कॉल आ रही थी जिसे उसने जल्दी से रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वो बाएँ हाथ से मोबाइल कान पर लगाए जबकि दाएँ हाथ से स्लाइस को फ़ोल्ड करते हुए किचन से बाहर आया। वालेकुम सलाम, सब खैरियत है? सफाई हो गई घर की? वो सीधा असल मुद्दे पर बात करने वाले शख्स थे।
جی سر، ہو گئی ساری صفائی وغیرہ۔ آج پورا دن وہیں تھا میں اور اپنی نگرانی میں ہی ساری صفائی وغیرہ کروائی، رنگ کروایا اور خراب ہو جانے والی چیزوں کی مرمت بھی کروائی۔ اس نے واپس کمرے میں آتے ہوئے تفصیل بتائی۔ گڈ، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہاں، یا پھر کوئی غیر معمولی بات؟ انہوں نے سرسری انداز میں کریدا۔ نہیں سر، مسئلہ تو نہیں ہوا، مگر صفائی کرنے والے ایک لڑکوں میں سے ایک لڑکا اچانک ڈر گیا تھا اوپر والے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے۔ پوچھنے پر کہنے لگا کہ اس نے کوئی بھوت دیکھا ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بتایا اور ہاتھ میں موجود سلائس کھانے لگا۔ نہیں نہیں، بھوت ووت تھوڑی کچھ تھوڑی ہوتا ہے، اس کا وہم ہوگا یہ۔ انہوں نے جلدی سے نفی کی۔ بالکل سر، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ یقیناً اسے وہم ہوا ہوگا۔ اس نے بھی بھرپور تائید کی۔ ویسے سر ایک بات ہے، صاف صفائی اور رنگ وغیرہ ہونے کے بعد ماشاء اللہ سے آپ کا گھر نکھر گیا ہے اور کافی خوبصورت لگنے لگا ہے، شاید جیسا پہلے لگتا ہوگا۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے تعریف کی۔ کاش سب کچھ ہی واپس پہلے جیسا ہو پاتا۔ ان کے لہجے و انداز میں کرب زیادہ تھا، تعصب تھا یا پچھتاوا، اس کا شجاع اندازہ نہیں لگا پایا۔ جو لوگ وہ گھر رینٹ پر لینے والے ہیں وہ کب تک آئیں گے؟ انہوں نے یکدم خود ہی موضوع بدل دیا۔ لوگ نہیں، صرف ایک محترمہ ہیں سر جنہیں وہ گھر چاہیے، جو کہ کل آئیں گی گھر دیکھنے، اور انشاءاللہ کل ہی سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اس نے تصحیح کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، کل جو بھی بات ہو مجھے بتا دیجیے گا پھر آپ۔ اللہ حافظ۔ انہوں نے بات سمیٹی۔ اللہ حافظ، اس نے بھی کہہ کر موبائل کان سے ہٹایا اور لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر موبائل وہیں بیڈ پر پھینکا اور ہاتھ میں بچا سلائس کا آخری ٹکڑا پورا منہ میں ڈال کر ہاتھ جاڑ لیے اور پھر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر چھت کو تکتے ہوئے نہ جانے کیا کیا سوچتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں اتر گیا، جس کے باعث پورے کمرے میں اب صرف اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ ایک نیا سویرا پھر سے جلوہ افروز تھا، جس کے باعث معاملات زندگی پھر سے رواں دواں ہو چکے تھے، اور حسب معمول شجاع ایک بار پھر گل خان کے ہوٹل پر موجود اپنی مخصوص جگہ پر براجمان چائے پی رہا تھا اور اس کی سماعت اپنی پسندیدہ آواز کی منتظر تھی۔ تمام سننے والوں کو آرجے صوفیہ کا سلام، صبح بخیر پاکستان۔ بالآخر وہ صدا اس کی سماعت سے ٹکرائی جس کا وہ منتظر تھا۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے اور شاید میرے منتظر بھی ہوں گے۔ اس نے آخری جملہ یوں ہی شرارت سے کہا، جس پر بے ساختہ شجاع مسکرا دیا۔ مذاق کر رہی ہوں، ہم اتنے خوش قسمت کہاں کہ کوئی ہمارا منتظر ہو، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے وضاحت کی، جس پر شجاع کا دل چاہا کہ کاش کسی طرح اسے بتا پاتا کہ وہ اس کو منتظر رہتا ہے۔ ویسے یہ بات درست ہے کہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی منتظر رہتا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم سب کا بھی کوئی منتظر ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ منتظر ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ برائی چھوڑ کر توبہ کی طرف آئے اور وہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اس کا لہجہ شدت جذبات سے چور تھا، تبھی تو اس کی باتیں دل کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور ایک بار نہیں ہر بار اس کی رحمت پلٹنے پر ہم پر یوں ہی مہربان ہوتی ہے۔ تبھی تو اس نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ماں کی محبت سب محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ اس کے جیسا کوئی اور اس دنیا میں ہمیں چاہ ہی نہیں سکتا۔ اولاد چاہے کیسی بھی ہو، ماں کی محبت میں کبھی فرق نہیں آتا۔ میری ماں کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں اور میں اب تک یقین نہیں کر پائی ہوں کہ وہ جا چکی ہیں، اور میں ایسا کرنا چاہتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ماں بھلے سے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، مگر 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ اس کی بات پر بے ساختہ شجاع کو اپنی ماں کی یاد آ گئی۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، بہت خیال رکھیں ان کا، اور اگر وہ رخصت ہو چکے ہیں تو انہیں ہمیشہ دعا میں یاد کریں، ان کی ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ یقین جانیے یہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ان جیسی توجہ و محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کی توجہ میں اگر محبت ہوتی ہے تو غصے میں بھی آپ کی فکر ہی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کا برا مت مانا کریں، وہ جو بھی کہتے یا کرتے ہیں اس میں آپ کی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ غیر تو ارادی طور پر دوسروں کو نصیحت کرنے لگی، جسے شجاع سمیت ہوٹل پر موجود چند ایک لوگ غیر محسوس انداز میں دھیان سے سنتے رہے۔ سوری، آج میں کچھ زیادہ ہی سینٹی ہو گئی۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ ماحول کافی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ فی الحال ہم ایک چھوٹا سا نیوز بریک لینے لگے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ لوگ کہیں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا آپ کو روکنے والے؟ اس نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے شرارتی انداز میں وقفہ لیا، جس پر بے اختیار شجاع بھی مسکرا دیا۔
पीला सा सूरज इस वक्त अपने पूरे अरूज पर आके आसमान पर चमक रहा था, जिसके बायस ज़मीन वालों को इसकी हिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। अबाए में मलबूस नकाब लगाए सूफिया बस से उतरी और कंधे पर लटका पर्स संभालते हुए एक जानिब जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक जगह रुक गई और सामने देखने लगी, जहाँ एक स्टेट पर MS रियल एस्टेट लिखा हुआ था और यही उसकी मंजिल थी। वाह! बहुत खूब, शुजा ने मुनीब की बात पर तंज़िया अंदाज में ताली बजाई। दोनों इस वक्त स्टेट में मौजूद थे। मुनीब सिंगल चेयर पर बैठा था और शुजा उसके सामने वाली दो कुर्सियों में से एक पर नीम दराज था। इसमें तंज मारने वाली कौन सी बात है भला? मुनीब ने अबरू उचकाई। शुक्र करो कि सिर्फ तंज मारा है, वरना दिल तो चाह रहा है कि एक थप्पड़ मारूं कसकर तुम्हें, वो बिना लिहाज किए बोला। अब ऐसी भी बात नहीं है जो तुम इतना हाइपर हो रहे हो। मुनीब के नज़दीक ये मामूली बात थी। तुम कह रहे हो कि कल से तुम्हारा लाहौर से आने वाला साला भी हमारे साथ स्टेज पर बैठेगा और ये तुम्हारे लिए मामूली बात है? उसने ताज्जुब से गोया याद दिलाया। हाँ, तो और मैं क्या करूँ यार, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी भाभी शुमाइला के वालिदैन हैं नहीं, बस दो भाई हैं लाहौर में, सुहेल और कामिल। अब सुहेल की जो बीवी है उसका रवैया अपने देवर यानी कामिल के साथ अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से शुमाइला ने कामिल को यहाँ कराची अपने पास बुलवा लिया है और मुझसे कहा है कि इसके लिए किसी नौकरी का बंदोबस्त करने का। तुम जानते हो ना कि नौकरी की मिलना कितना मुश्किल है, इसीलिए जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती वो यहीं हमारे साथ बैठेगा और अब से कमीशन में तीसरा हिस्सा उसका भी होगा। अब की बार उसने खासी वजाहत कर डाली। इसी बात पर मैंने कहा था कि वाह, बहुत खूब, यहाँ पहले ही कमीशन के आसार बहुत कम हैं, ऊपर से अब तुम तीसरा हिस्सेदार भी लाकर बिठा रहे हो यहाँ। ये तो वो बात हो गई कि गाँव बस नहीं रहा है और भिखारी आए जा रहे हैं। शुजा ये तो गोया तन बदन में आग लगी हुई थी, जिस पर मुनीब उसे घूरने लगा। वो शुजा को कुछ कहने के लिए लफ्ज खोलने ही लगा था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिस पर दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे, जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ था। और मज़ीद हैरानी की वजह ये थी कि आने वाली अबाए में मलबूस कोई लड़की थी, जिसके चेहरे पर नकाब था, मगर नकाब से बाहर झांकती कांच सी दो स्याह आंखों पर नज़र पड़ते ही शुजा गैर महसूस अंदाज में न जाने क्यों मबहूत सा हो गया, जबकि वो इन दोनों के अचानक यूं मुतवज्जा होने पर चंद लम्हों के लिए शायद सिटपटा गई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे शुजा हैदर से मिलना है, उसने सलाम करते हुए संजीदगी से आमद का मकसद बयान किया, जिसके बायस शायद वो भी चौंक कर होश में आया। वालेकुम सलाम जी, मैं ही हूँ, आए बैठें। वो कहते हुए अपनी कुर्सी पर से उठा और अपने बराबर वाली कुर्सी की जानिब इशारा किया, तो वो आहिस्ता मगर मजबूत अंदाज में चलकर आके कुर्सी खींचकर बैठ गई, जिसके बाद वो भी ज़रा फासले पर कुर्सी खींचकर दोबारा बैठा। जी कहिए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? शुजा ने अपनी गंभीर आवाज़ में उसकी जानिब देखते हुए बात शुरू की। आपके पास परसों अतहर नामी एक साहब आए थे, अगर आपको याद हो, जिन्होंने आपसे अर्जेंट एक घर की बात की थी और आपने उन्हें ये कार्ड भी दिया था। उसने बताते हुए अपने हाथ में पकड़ा कार्ड इसकी जानिब बढ़ाया, जिसे थाम कर वो देखने लगा। कार्ड तो उन्हीं की स्टेट का था। फिर उससे कार्ड को पलटा तो उसके पीछे इस जगह का नाम और हाउस नंबर 396 लिखा हुआ था, जो कि उसी ने फ़ोन पर अतहर को लिखवाया था, जिसे देख कर वो समझ गया कि यही वो लड़की है जिसे घर चाहिए था। जी जी, याद आ गया, तो आपको ही चाहिए था वो घर? उसने कहते हुए कार्ड वापस उसकी जानिब बढ़ाया। जी, मुझे ही अर्जेंट घर चाहिए। मैं तो कल ही आने वाली थी, मगर मुझे पता चला कि उस घर की कल साफ-सफाई हुई है, तो मेरा कल आना ठीक नहीं रहता। उससे कार्ड वापस लेते हुए बताया, जी, मैंने ही अत्तर साहब से कहा था कि कल आप लोग विज़िट के लिए ना आएँ। बाकी आज घर बिल्कुल रेडी है, आप चाहें तो आज ही शिफ्ट हो सकती हैं। उसने बताते हुए पेशकश की। पहले मैं घर देखना चाहूँगी एक बार, उसने साफ़-गोई से फ़रमाइश की। ज़रूर, लेकिन घर यहाँ से ज़रा दूर दूसरे सेक्टर में है, तो आपको थोड़ा पैदल चलना होगा, उसने पहले ही बावर कराया। मेरी बाइक पर ले जाओ उन्हें शुजा। कब से खामोश बैठे मुनीब ने जल्दी से पेशकश की। नहीं शुक्रिया, आप पैदल ही चलें। अगले ही पल वो मजबूत अंदाज में नफ़ी करती हुई उठ खड़ी हुई। ओके, आइए फिर, उसने बाहर की जानिब इशारा किया, जिसके बाद पहले वो बाहर निकली और इसके बाद पीछे शुजा भी बाहर आ गया, जबकि मुनीब बस दोनों को देख कर रह गया। काफ़ी फासले पर चलते हुए दोनों अपनी मंजिल की जानिब रवां-दवां थे, जिसमें आसमान पर तपता हुआ सूरज भी उनका हमरा ही था। शुजा जिस सेक्टर में रहता था, उससे अगले सेक्टर में उनकी एस्टेट थी और एस्टेट से खासे फासले पर ये घर वाक़ था, जिसकी जानिब अभी ये लोग गामज़न थे। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। सूफिया खामोशी से नज़रें सामने रखे
مضبوط انداز میں تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ مگر کافی فاصلے پر چلتا شجاع دل ہی دل میں اس لڑکی کی خود اعتمادی دیکھ کر حیران تھا، جو کہ کافی متاثر کن تھی۔ آخرکار کچھ دیر بعد دونوں اس گھر کے سامنے پہنچے جو ان کی منزل تھا۔ وہ پینٹ کی جیب سے چابی نکال کر لاک کھولنے لگا، جبکہ صوفیہ حیران نظروں سے گھر کا جائزہ لینے لگی، جو کہ اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلا تھا۔ جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر دروازے کے ساتھ لگی نیم پلیٹ پر پڑی، جس پر ہاؤس نمبر 396 اور اس کے نیچے گھر کے مالک کا نام رومان جعفری لکھا ہوا تھا۔ آئیے! دروازہ کھول کر شجاع نے پکارا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر اسی کی پیروی میں اندر داخل ہو گئی۔ اس نے گھر میں دایاں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے حسب معمول دل ہی دل میں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، سلام کیا اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے سنگ مرمر کا صحن عبور کر کے اندرونی دروازے تک آئی، اس بات سے یکسر بے خبر کہ یہاں قدم رکھنے کے بعد اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ صاف صفائی ہو جانے کے بعد صحن کافی نکھر گیا تھا اور ایک اچھا تاثر پیش کر رہا تھا، جبکہ گھر کا اندرونی حصہ تو اسے باہر سے بھی زیادہ شاندار لگا۔ صفائی اور رنگ و روغن کے بعد ہر چیز نکھر گئی تھی، مگر ایک چیز اب بھی ویسی ہی تھی، اور وہ تھی اس گھر پر چھائی عجیب سی وحشت۔ یہ ہے آپ کا گھر؟ شجاع نے ہال کے وسط میں رک کر بتایا، جبکہ وہ جو حیران سی آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ صوفیہ نے تائید چاہی۔ نہیں، میں بھلا آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ اسے اس کی بات پر تعجب ہوا۔ شاید آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مجھے کم کرائے پر گھر چاہیے، صرف ایک کمرے کا۔ اس گھر کا رینٹ میں افورڈ نہیں کر پاؤں گی، اس نے گویا یاد دلایا۔ جی مجھے پتا ہے، اس گھر کا رینٹ بھی آپ کو صرف 10,000 دینا ہوگا، جبکہ ایڈوانس اور رننگ کرایہ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ مالک مکان نے چھوڑ دیا ہے، اس نے اطمینان سے بتایا، جبکہ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ کیا اس گھر کا رینٹ 10,000 ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں۔ جی بالکل، اس نے تائید کی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ جہاں فی الحال وہ رہ رہی تھی وہ محض ایک کمرہ تھا جس کا کرایہ 5,000 تھا، اور ایک ایسا شاندار گھر جو شاید آج اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس کا کرایہ اس گھر کی نسبت صرف 5,000 زیادہ تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ انبلیویبل! ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے شاندار گھر کا کرایہ اتنا کم، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک مکان کو ایڈوانس اور رننگ کرایہ بھی نہیں چاہیے؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی، یہ ضرور یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اپنی حیرانی کو زبان دیتے ہوئے نتیجے پر پہنچی، جبکہ اسے امید نہیں تھی کہ ایک اکیلی لڑکی اتنا دماغ چلا لے گی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی اس گھر کا کرایہ اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں بہت کم ہے، مگر ایسا کرنا خود مالک مکان کی بھی مجبوری ہے۔ اب وہ رسان سے گویا ہوا۔ کیا مطلب؟ کیسی مجبوری؟ اس نے ابرو اچکائی۔ دراصل اس گھر کے مالک سے دشمنی نکالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہاں بھوت پریت ہیں، تاکہ اس گھر کی ویلیو گر جائے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا، جس کی وجہ سے آپ کوئی یہ گھر خریدنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کے مالک چاہتے ہیں کہ یہ گھر جلد از جلد بک جائے۔ اب اس کا انہیں یہی حل نظر آیا کہ کیوں نہ یہ گھر کسی ضرورت مند کو کم کرائے پر دے دیا جائے، تاکہ جب گھر آباد ہوگا تو لوگوں کے خدشے بھی دور ہو جائیں گے اور کسی ضرورت مند کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے بہت ہوشیاری سے مناسب لفظوں کے ساتھ اسے جھوٹی سچی تفصیل بتائی، جسے سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے کیا آپ بھوت پریت پر یقین رکھتی ہیں؟ شجاع نے اس کا ذہن ٹٹولنا چاہا، جس پر اس نے پرسوچ انداز میں گھر کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں نہیں رکھتا، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی رائے دیتے ہوئے اس کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کی۔ تو پھر کب شفٹ ہو رہی ہیں آپ یہاں؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے اس کا ارادہ جاننا چاہا۔ کبھی بھی نہیں، صاف جواب ملا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اسے سخت حیرانی ہوئی۔ کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا، اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے وجہ بتائی۔ آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ یہ سب بس افواہ ہے۔ آپ ایک بار سوچیں تو صحیح کہ اتنا شاندار گھر بھلا اتنے کم کرائے پر اور کہاں ملے گا آپ کو؟ اسے اپنا کمیشن ڈوبتا ہوا نظر آیا، جس کے باعث وہ اصرار کرنے لگا۔ مجھے اتنا شاندار گھر چاہیے بھی نہیں مسٹر شجاع، وہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی بولی تھی۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، لیکن میں کوئی اور گھر دیکھ لوں گی، اور تکلیف کے لیے معذرت۔ اس نے اگلے ہی پل صاف انکار کیا، اور بنا مزید اس کی کوئی اور بات سنے وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔
جبکہ وہ حیران اور پریشان سا وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کیا صوفیہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس کی بات سن کر شیزا حیرانی سے بولی۔ پاگل نہیں ہوں، تبھی تو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے بھی موبائل ایک کان سے دوسرے میں منتقل کرتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا اور ساتھ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں سے شام ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوا کمرے میں آ رہی تھی۔ اتنے کم کرائے کے باوجود ایک شاندار گھر چھوڑ دینا تمہیں عقل مندی کا کام لگ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یار تم خود سوچو کہ ایک ایسا گھر جس کا کرایہ کم سے کم بھی 30-40 ہزار سے اوپر ہونا چاہیے، وہ مجھے صرف 10 ہزار میں دیا جا رہا ہے، وہ بھی بنا ایڈوانس کے۔ آخر کیوں؟ کوئی تو گڑبڑ ہوگی نا وہاں؟ اس نے گلی میں کرکٹ کھیلتے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تم نے خود ہی تو بتایا ہے کہ اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا کہ اس گھر کے بارے میں کچھ افواہیں مشہور ہیں، اسی لیے گھر کو آباد کرنے کے لیے اس کا کرایہ کم رکھا ہے۔ اس نے گویا یاد دلایا۔ ہاں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ افواہیں سچ ہوں۔ اس نے حواس سے چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ واقعی افواہیں ہوں، شیزا بھی ترکی بترکی بولی، جس پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خیر اب بتاؤ کہ آگے کا کیا سوچا ہے تم نے، کیونکہ میں تو فی الحال لاہور میں ہوں، اسی لیے تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اب 2 دن کے اندر کیسے ڈھونڈو گی دوسرا گھر؟ اس سے موضوع بدلتے ہوئے اہم سوال اٹھایا۔ اللہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی راستہ مل ہی جائے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر محض اتنا ہی بولی۔ سورج کو مغرب کی جانب جاتا دیکھ کر زمین والوں نے اندھیرے سے بچنے کے لیے اپنے پاس دستیاب بجلی کے آلات کو روشن کر لیا تھا۔ حالانکہ سورج ابھی مکمل طور پر غروب نہیں ہوا تھا، افق پر اس کی لالی باقی تھی، مگر روڈ پر لگے پول اور بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہو کر دن ڈھلنے کا پیغام دے رہی تھیں، جس کی فی الحال گل خان کے ہوٹل پر موجود شجاع کو کوئی خبر نہیں تھی۔ اب یوں سر پکڑ کر بیٹھنے سے کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ منیب نے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ تو اور میں کیا کروں یار؟ شجاع جو دونوں بازو ٹیبل پہ رکھے اور ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا، یکدم سر اٹھا کے بولا، جس پر چند لمحوں کے لیے وہ لاجواب ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس گھر کے آسرے پر رہنا بے وقوفی ہے۔ تم خود سوچو نا کہ جب ایسا گھر اتنے کم کرائے پر ملے گا تو کسی بھی شخص کو کھٹکا ہو سکتا ہے کہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ اسے بات بدلتے ہوئے اپنی بات یاد دلائی۔ مجھے ابھی صرف یہ فکر ہے کہ میں مالک مکان کو کیا بولوں گا۔ اس سے آج کا وعدہ کیا تھا، یہ سوچ کر کے یہاں سے کمیشن ملے گا تو وہ اسے دے دوں گا، مگر یہاں تو ساری گیم ہی الٹ گئی ہے۔ اس نے غصے و بے بسی کے مارے ٹیبل پر ہاتھ مارا، جبکہ منیب فوراً کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، جبکہ شجاع بھی لب بھینچے گردن موڑ کر باہر روڈ پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ تم ایک کام کرو، اس گھر کے مالک کیا نام ہے ان کا؟ ہاں رومان جعفری، ان سے تو تمہاری اچھی سلام دعا ہو گئی ہے، ان سے بات کر کے دیکھو تھوڑے پیسوں کی۔ منیب نے کچھ سوچتے ہوئے مشورہ دیا۔ کی تھی میں نے آج دوپہر میں دبے دبے لفظوں میں ان سے کچھ پیسوں کی بات، جب گھر کا بتانے کے لیے انہیں فون کیا تھا کہ وہ لڑکی گھر لینے کے لیے رضامند نہیں ہے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ گھر کرائے پر لگاؤں یا اور کمیشن لے لوں، اس کے سوا وہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس نے ہنوز اسی انداز میں رہتے ہوئے بیزاریت سے جواب دیا۔ یہ بڑے لوگوں کے دل بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں یار، منیب نے بھی تعصب سے رائے دی۔ تم کچھ مدد کر سکتے ہو یار؟ شجاع نے ایک آنکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ یار شجاع تمہیں پتہ تو ہے نا، میرے سسرال میں ایک شادی چل رہی ہے جس میں بہت خرچہ ہو گیا ہے اور دوسری کسی چیز کی گنجائش ہی نہیں بچی ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنا مسئلہ یاد دلایا۔ بلکہ آج تو اس کی بارات لے کر ہم کو سب کو حیدرآباد جانا ہے، اس کے خرچے باقی ہیں، اسی لیے یار فی الحال میں بھی تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ منیب نے معذرت کرتے ہوئے ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جبکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹاتے ہوئے گردن دوبارہ باہر کی جانب موڑ لی۔ اور منیب کی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا بات کرے۔ تم ایسا کرو کہ آج رات دیر سے گھر جانا اور صبح صبح ہی گھر سے نکل جانا کہ مالک مکان سے تمہاری ملاقات ہی نہ ہو، پھر تمہیں اسے کچھ کہنا بھی نہیں پڑے گا۔ منیب نے یکدم ایک نادر مشورہ دیا، جس پر بجائے کچھ کہنے کے وہ بے بسی سے بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آسمان پر اب مکمل طور پر تاریکی کا راج شروع ہو چکا تھا، جس سے بچنے کے لیے کمرے کی لائٹ جلائے صوفیہ بیڈ پر کچھ اخبار پھیلائے بیٹھی تھی اور بغور سب کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، مگر کہیں بھی اسے اس کی مطلوبہ چیز نہیں ملی تھی۔
کیا ہے یار، ابھی چاہیے تو ایک بھی کرائے کے مکان کا اشتہار نہیں ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو اتنے ایڈز نظر آتے رہتے ہیں۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے غصے میں اخبار بیڈ پر پٹکا اور ایک ہاتھ سے سر تھام لیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھر تو اس نے مسترد کر دیا تھا، مگر کسی دوسرے گھر کا بھی کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ گھر لینے کے لیے اس کا ذہن تیار نہیں تھا۔ سونے پر سہاگا جب سے وہ گھر آئی تھی، اس کا جسم بھی پوری طرح دکھ رہا تھا، گویا اس نے کتنا کام کیا ہو، مگر اس وقت بدن کے درد سے زیادہ اسے گھر کی فکر ستا رہی تھی، جس کا کوئی حل نہیں مل کر دے رہا تھا۔ رات طاری ہو کر اب گہری ہونا شروع ہو گئی تھی، جس پر چھائے سناٹے میں جھینگر کی آواز خلل پیدا کر رہی تھی، جبکہ گلی میں جلتی پیلی اسٹریٹ لائٹس نے بھی ماحول کو تھوڑا پراسرار رنگ دیا ہوا تھا، اور اسی لائٹ کی روشنی میں ایک سایہ گلی میں داخل ہوتا نظر آیا، اور چہرے پر روشنی پڑنے سے پتہ چلا کہ وہ شجاع تھا، جو خواہ سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اب اپنے گھر آیا تھا، اس امید پر کہ دیر ہو جانے کے باعث اس کا سامنا مالک مکان سے نہیں ہوگا۔ گھر کے قریب آنے پر یہ دیکھ کر اسے تسلی ہوئی کہ برابر والوں کے گھر کی لائٹس بند تھیں، مطلب وہ لوگ سو چکے تھے۔ اس نے شکر کا سانس لیتے ہوئے پینٹ کی جیب سے چابی نکالی اور گیٹ پر لگا تالا کھولنے کی نیت سے آگے آیا، مگر معمول کے برعکس آج چابی لگانے کے بعد وہ گھوم نہیں رہی تھی، جس پر اسے تھوڑی حیرت ہوئی، مگر وہ ہنوز زور آزمائی کرتا رہا۔ بیٹا، یہ تالا نہیں کھلے گا۔ تبھی اس کے عقب سے استہزائیہ آواز آئی، جسے وہ ایک لمحے میں پہچان گیا، اور کوئی چارہ نہ ہونے کے باعث آہستہ سے پیچھے پلٹا۔ تالا بدل دیا ہے میں نے، اور اب اس کی چابی تمہیں تبھی ملے گی جب تم پورے 8,000 میرے ہاتھ پر رکھو گے، انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے باور بھی کروایا۔ اقبال بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ کمیشن کے آسرے پر میں نے آپ سے آج کا وعدہ کیا تھا، مگر بدقسمتی سے مجھے کمیشن ملا نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر رینٹ پر نہیں چڑھا۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت۔ پتا تھا مجھے کہ اس بار بھی تمہارے یہی ڈرامے ہوں گے، اس بار بھی کوئی جھوٹی کہانی سناؤ گے مجھے، اسی لیے میں نے تالا بدلا ہے۔ اب تم چاہے پیسے 2 دن بعد دو یا پھر 2 سال بعد، مگر یہاں تبھی آنا جب ہاتھ میں پیسے ہوں۔ ابھی یہاں سے جاؤ۔ وہ اس کی منت نما بات مکمل ہونے سے قبل ہی بول پڑے۔ اس وقت کہاں جاؤں میں؟ اسے سخت تشویش ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ، لیکن اس گھر میں تم تبھی جا سکتے ہو جب تم مجھے پیسے دو گے۔ انہوں نے بے رحمی کی انتہا کرتے ہوئے فیصلہ سنایا، اور بنا اس کی بات سنے اپنے گھر میں چلے گئے۔ جبکہ وہ پیچھے سے بس انہیں پکار کر رہ گیا، انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اندر جا کے ایسے دروازہ بند کیا گویا وہ وہاں کھڑا انہیں پکار ہی نہیں رہا۔ جب ساری منت سماجت بیکار گئی تو وہ بھی خاموش ہو گیا، اور بس بے بسی سے اس دروازے کو دیکھتا رہا، جس کے پار جانے سے فی الحال وہ قاصر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کس سے فریاد کرے، کس کے پاس اپنی مشکل لے کر جائے، کس کو اپنا دکھ سنائے، غصے میں آ کر شور شرابہ کرے یا اپنی بے بسی پر آنسو بہائے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ تبھی گلی میں گھومنے والا ایک آوارہ کتا اسے دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا، جس کی آواز کسی ہتھوڑی کی مانند اسے اپنے دماغ پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا ضبط کرتا رہا، مگر پھر اگلے ہی لمحے غصے کے عالم میں ہاتھ میں موجود کی چین پوری قوت سے کھینچ کر اس کتے کو مارا، جو کتے کو لگنے کے بجائے ذرا فاصلے پر بنا ڈھکن کے موجود ایک گٹر میں جا گرا، جبکہ کتا ہنوز وہیں کھڑا بھونکے جا رہا تھا، جس سے تنگ آ کر وہ خود ہی وہاں سے چلتا بنا۔ صوفیہ کب سے سونے کے بجائے بیڈ کے سہرانے سے ٹیک لگائے بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ گھر کا کیا ہوگا۔ اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک اسے نیند کی جھپکی آ گئی، جس کے باعث اس کی گردن ایک جانب ڈھلکنے لگی، اور تبھی بہت تیز ہوا کا جھونکا نہ جانے کہاں سے آ کر اسے چھو کر گزرا، جس سے وہ سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے آس پاس دیکھا، مگر وہ کمرے میں اکیلی ہی تھی، اور کھڑکی بھی بند تھی۔ پھر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تو علم ہوا کہ رات کے 2:45 بج چکے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ تھکن کے مارے شاید اسے کوئی وہم ہو گیا ہوگا، اسی لیے اس نے اسے نظر انداز کیا اور تکیہ درست کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ کل پھر اسے گھر کی تلاش کرنے نکلنا تھا۔ گھر سے تو اسے نکالا جا چکا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں تو رات بسر کرنی تھی نا، سو اسی ارادے سے شجاع اسٹیٹ پر آ گیا کہ آج رات وہاں سو جائے گا۔ مگر جب اسٹیٹ کے باہر پہنچ کر گیٹ کا لاک کھولنے کے لیے اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بے اختیار ہی وہ لب بھیج کر رہ گیا، کیونکہ جو کی چین ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہاتھ سے گٹر میں پھینک کر آیا تھا، اسی میں اسٹیٹ ایجنسی کی چابی بھی تھی، اور سونے پر سہاگا منیب بھی گھر پر نہیں تھا۔
بلکہ ایک شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد گیا ہوا تھا، ورنہ اس سے جا کر اسٹیٹ کی چابی لے لیتا وہ۔ اسے اس وقت وہ بات بالکل درست معلوم ہو رہی تھی جو اکثر اس نے سنی اور پڑھی تھی کہ غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی عقل کو نگل کر ہمیں اندھا کر دیتا ہے، اور وہی ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ ڈالے، مگر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، لہٰذا وہیں پڑے ایک پتھر کو زوردار ٹھوکر مار کے اس نے اپنا غصہ تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ یہاں سے بھی چل پڑا۔ مگر جانا کہاں تھا یہ تو اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ شجاع دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے یوں ہی سڑکیں ناپتے ہوئے سوچوں میں گم کہاں سے کہاں نکل آیا تھا، یہ خود اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ غالباً کوئی رکشہ اسٹینڈ لگ رہا تھا، جہاں ایک سائڈ پر لائن سے رکشے کھڑے ہوئے تھے، جن کے مالکان یقیناً اس وقت اپنے اپنے گھروں میں محو خواب تھے۔ مگر ان سب میں سے بالکل پیچھے کھڑے ایک رکشے کی آگے والی نشست پر کوئی موجود تھا، اور اس میں سے ہلکے ہلکے میوزک بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی، جس کے باعث وہ بھی اس کی جانب آ گیا، اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ اگلی نشست پر شلوار قمیض میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا آدمی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا غالباً اس گانے کے بول سن رہا تھا جو اس کے رکشے میں لگے ٹیپ پر ہلکی آواز میں بج رہا تھا۔ شجاع کے یوں بغور اسے دیکھنے پر شاید اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کسی کی نظریں اس پر ہیں۔ تبھی یکدم اس نے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ کہاں جانا ہے صاحب؟ وہ اسے پیسنجر سمجھ کر مخاطب ہوا۔ جانا بھی چاہوں تو کہیں نہیں جا سکتا دوست، وہ کہتے ہوئے پھیکے پن سے مسکرایا۔ کیوں، کرایہ نہیں ہے کیا؟ اس نے اپنے تئیں اندازہ لگایا، جس پر اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں جہاں جانا ہے، اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا بس میں تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، کہیں جانا نہیں ہے مجھے۔ شجاع نے اس سے اجازت چاہی، جس پر اسے تعجب ہوا۔ جب کہیں جانا نہیں ہے تو بیٹھ کر کیا کرو گے؟ اس سے سوال اٹھایا۔ تم سے بات کر لوں گا تھوڑی دیر، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ وہ کچھ ٹھٹکا۔ دیکھو بھائی، میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ میرے گھر میں ایک بوڑھی ماں اور بیوہ بہن ہے جس کا میں واحد کفیل ہوں، اور اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ خدا کا واسطہ ہے، رحم کرو۔ وہ اسے چور ڈکیت سمجھ کر منت کرنے لگا۔ ارے نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو دوست، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، بس کو رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے رات کے اس پہر یہاں وہاں بھٹک رہا ہوں، اس نے جلدی سے وضاحت کی، جس پر وہ آدمی بھی سوچ میں پڑ گیا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ شجاع نے اس وقت جوگرز کی ہمراہ گرے جینس پر براؤن چیک والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کی فل آستینیں کوہنیوں تک فولڈ تھیں۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 7 یا 8 انچ لگ رہا تھا۔ متوازن اور مضبوط جسامت کے ساتھ وہ ایک متناسب کاٹ کا مالک تھا۔ ہوا سے بکھرے بال، پرکشش نقوش والے چہرے پر موجود ہلکی ہلکی شیو اور گندمی رنگت کے ساتھ وہ حلیے سے تو اسے چور ڈاکو نہیں لگا۔ شکل سے تو ڈاکو نہیں لگ رہے تم، مگر کسی کے دل کا حال اس کے چہرے پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے، وہ سر تاپا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اگر تم مطمئن نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں دوست، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹ کر قدم بڑھائے۔ سنو، اگلے ہی پل اس آدمی نے پکارا۔ بولو، اس نے پلٹ کر پوچھا۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، اس نے رکشے کی پچھلی نشست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اجازت دی۔ تو وہ مسکرا کر آ کے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا، جبکہ اگلی سیٹ پر موجود آدمی بھی کافی حد تک اس کی جانب گھوم گیا تاکہ اس سے بات چیت کر سکے۔ کیا نام ہے تمہارا، اور اس وقت کیوں بنجاروں کی طرح بھٹک رہے ہو؟ اب اس نے انٹرویو شروع کیا۔ میرا نام شجاع حیدر ہے، یہاں تھوڑا دور ہی ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں میں، مگر کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مالک مکان نے مجھے فی الحال گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے عام سے انداز میں صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سرسری تعارف دیا۔ اوہ، اور تمہارے گھر والے؟ اسے افسوس کے ساتھ تجسس بھی ہوا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری پیدائش کے وقت ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب میں 15-16 سال کا تھا تب شدید بیمار رہنے کے بعد میرے ابو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، بس تب سے دنیا کی ٹھوکروں پر پل رہا ہوں، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کرتے ہوئے نظریں جھکا کر بتایا۔ تو کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر چلے جاؤ فی الحال، اس نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ جس کے جیب خالی ہو اس کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ رشتہ دار، اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں کرب سے جواب دیا، جو کہ اسے کافی درست لگا۔
یہ بات تو بالکل ٹھیک بولی یار تم نے۔ لوگ صرف پیسے کے ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہ ہو، ان لوگوں کے تو اکثر نمبر بھی کھو جاتے ہیں دوستوں اور رشتہ داروں سے۔ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی تلخی اس کے لہجے میں محسوس ہوئی تھی۔ اب تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب شجاع نے اس کی بابت جاننی چاہی۔ میرا نام شکیل ہے، یہیں پاس میں رہتا ہوں۔ گھر میں بس ایک بوڑھی ماں اور ایک بیوہ بہن ہے، جس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے یہ رکشہ چلاتا ہوں، کیونکہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں کہ کوئی اچھی نوکری کر سکوں، اور اس وقت بھی یوں سمجھ لو کہ اوور ٹائم کر رہا ہوں۔ جس روز دن بھر میں اچھی کمائی نہیں ہوتی تو اس روز رات کو بھی گھر میں نہیں جاتا اور سواریاں اٹھاتا رہتا ہوں۔ اس نے بھی اپنا مختصر تعارف دیا۔ یعنی بہت محنت کرتے ہو تم دوست؟ شجاع نے شاباشی دیتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ بس یار، کرنی پڑتی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ محنت میں عظمت ہوتی ہے، اور محنت کر کے کمانے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ شجاع نے اس کی ہمت باندھی، جس پر اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پھر دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے خاموشی حائل ہو گئی۔ اب صرف رکشے میں بجتے ٹیپ کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس میں چلنے والے بول کچھ یوں تھے: میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں، میرے ہمدم تیرا جواب نہیں، اب محبت کی بات مت کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ جو لوگ محبت کو سب سے اذیت ناک شے کہتے ہیں، لگتا ہے ان کا سامنا کبھی غریبی اور فاقوں سے نہیں ہوا۔ گانے کے بول سن کر بے اختیار ہی شجاع استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس نے پرسوچ انداز میں تائید کی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ شکیل نے یکدم ہی اس سے سوال کیا۔ نہیں یار، اب تو محبت کرنے کے لیے بھی بندے کو پہلے ویل سیٹلڈ ہونا پڑتا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ ویل سیٹلڈ مطلب اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ مطلب اچھی طرح سے آباد ہونا، ایک اچھی جاب، گھر، گاڑی، مالی حالات کا اچھا ہونا، اس نے آسان لفظوں میں وضاحت کی۔ اوہ ہاں، یہ تو تم نے ٹھیک کہا۔ اس کا انداز ایسا پرسوچ تھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ کتنا پڑھے ہو تم؟ شکیل نے اگلا سوال اٹھایا۔ انٹر کیا ہے، وہ بھی سرکاری کالج سے، ایک ٹیچر کی مہربانی سے۔ کیونکہ جب میں میٹرک میں تھا تو ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر میرے اسکول کے ایک ٹیچر نے ہی میرا داخلہ سرکاری کالج میں کروا دیا تھا۔ میں صبح کو کالج جاتا تھا اور شام سے رات تک دکانوں پر ہیلپر کا کام کرتا تھا۔ اس سے تھوڑی مزید تفصیل بتائی۔ اچھا، لگتا نہیں ہے تمہیں دیکھ کر کہ انٹر پاس ہو، شکل اور باتوں سے تو کافی زیادہ پڑھے لکھے لگتے ہو۔ اس نے تعریف کی تھی یا تعجب کا اظہار، یہ شجاع سمجھ نہیں پایا۔ تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ اب شجاع نے موضوع بدلتے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ کی تو تھی، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اعتراف کیا۔ تھی مطلب؟ اب نہیں کرتے؟ شادی ہو گئی ہے کیا اسی سے؟ شجاع نے شرارت سے چھیڑا۔ نہیں، ارے نہیں، کہیں اور ہو گئی اس کی شادی، کیونکہ میرے پاس اپنا گھر اور نوکری نہیں تھی نا۔ اس نے سیٹ کی پشت کو کھرچتے ہوئے بتایا۔ اوہ، تو مطلب اب تم ایک ناکام عاشق ہو، جو بس اپنی محبوبہ کی یادوں کے سہارے جی رہا ہے۔ اس نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی نیت سے مذاق کیا۔ نہیں، محبت میں ناکامی کے بعد بس محبوب کی یادوں میں کھو کر دنیا سے کٹ جانا امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کے سر پر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم محبت کا روگ سینے سے لگا کر دنیا سے کٹ جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، جن کے واحد کفیل ہی ہم ہیں؟ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی گہری اور تلخ بات کر گیا۔ دونوں ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک درمیانی عمر کا شخص کندھے پر بیگ لٹکائے رکشے کی جانب آیا، جس کے باعث دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھائی، اسٹیشن جانا ہے، چلو گے کیا؟ اس آدمی نے شکیل سے پوچھا، جبکہ شکیل کے جواب دینے سے قبل ہی شجاع رکشے سے اتر کر باہر آ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کی روزی خراب ہو۔ ہاں بھائی، بالکل چلیں گے، آئیں بیٹھیں۔ اس نے خوش دلی سے پچھلی نشست کی جانب اشارہ کیا، جبکہ وہ شخص بھی شاید اس وقت سواری مل جانے پر شکر کا سانس لیتے ہوئے رکشے میں سوار ہو گیا۔ اچھا شجاع بھائی، چلتا ہوں، اچھا لگا تم سے مل کر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ ضرور، مجھے بھی اچھا لگا تم سے بات کر کے، اللہ حافظ، اس نے بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، جس کے بعد پھر اس نے رکشہ آگے بڑھا دیا، جبکہ وہ بھی پھر کسی بے منزل سفر پر روانہ ہو گیا۔
شکیل سے ملنے سے پہلے تک شجاع کا خیال تھا کہ اس سے زیادہ مشکل میں شاید اس وقت کوئی نہیں ہوگا، مگر اس سے مل کر اسے اندازہ ہوا کہ ہر شخص ہی تو مشکل میں گرفتار ہے، بس اس کی نوعیت اور اس سے نمٹنے کا طریقہ کار سب کا جدا جدا ہوتا ہے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ ایک اجڑے ہوئے پارک میں آ گیا، جہاں جہاں خیر سے ایک سلامت بینچ اسے مل گئی، جسے غنیمت جانتے ہوئے وہ اس پر لیٹ گیا اور دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ کر آسمان کو تکنے لگا، جس کے سینے پر فی الحال چاند تو نہیں تھا، مگر کافی سارے ستارے ضرور جگمگ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور اکثر اپنی ماں سے ملنے کی ضد کرتا تھا تو اس کے ابو اسے بہلانے کے لیے پوچھتے تھے کہ دیکھو آسمان پر جو تارے ہیں ان میں سے ایک تمہاری امی ہیں جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہی ہیں، اور اسی بات کو سچ مان کر اکثر وہ کبھی زیر لب تو کبھی دل ہی دل میں ان تاروں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ انہیں تکتے ہوئے بہت ضبط کے باوجود آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو نکل کر اس کی پٹی کی جانب پھسلا، اور اس کے بعد بے شمار ایسے ہی قطرے اس کی آنکھ سے ٹپک کر بینچ پر گر کے گم ہوتے گئے، جبکہ اسی کھیل کے دوران رات بھی آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ نیندیں اڑا دیتی ہیں کچھ ذمہ داریاں گھر کی، رات بھر جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ یہ رات بھی چپکے سے سرک گئی اور ایک افراتفری بھرا سویرا نمودار ہو گیا، جس کے باعث سب صوفیہ دیوار پر لٹکے چھوٹے سے شیشے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی اپنے کمر تک آتے سیاہ بالوں کی چوٹی کی صورت قید کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اسے ریڈیو اسٹیشن پہنچنا تھا۔ ابھی وہ بال باندھ ہی رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا شاید گلی میں غیر معمولی شور ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات کی تصدیق کے لیے کھڑکی کی جانب آ کر پردہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر کے بالکل سامنے ایک بلڈوزر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی کچھ لوگ بھی وہاں جمع تھے۔ ابھی وہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ یکدم زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو گیا، جس پر پہلے تو وہ چونکی، پھر بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ سینے پر اوڑھتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی۔ سامنے ہی اسے عصمت بی بی خاصے ناخوشگوار تاثر کے ساتھ کھڑی ملی۔ السلام علیکم خالہ، اس نے جلدی سے سلام کیا۔ چلو بی بی، کمرہ خالی کرو۔ انہوں نے اس کا سلام نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا حکم دیا۔ کیا؟ وہ حیرانی اور ناسمجھی سے محض اتنا ہی بولی۔ اب زیادہ ننھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 1 ماہ سے بولا ہوا تھا تمہیں کمرہ خالی کرنے کا، اور اب یہ آخری 1 ہفتے کی مہلت دی تھی میں نے جو پوری ہو چکی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے کاموں میں دیری نہیں کر سکتی، مجھے یہ کمرہ توڑ کر نئے سرے سے بنانا ہے، اور باہر بلڈوزر بھی آ چکا ہے، لہٰذا اب تم بھی یہاں سے چلتی بنو۔ انہوں نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف صاف کہا۔ خالہ، ابھی اچانک میں کہاں جاؤں گی؟ ایسا تو نہ کریں۔ وہ سخت گھبرا گئی تھی۔ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ تم کہاں جاؤ گی اور کہاں نہیں، کب سے بول رہی تھی نا میں کہ گھر خالی کر دو، مگر تمہاری سمجھ میں تو آیا ہی نہیں۔ اب کہیں بھی جاؤ مگر میرا کمرہ خالی کر دو۔ ان کی بے رحمی عروج پر تھی۔ خالہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، کچھ تو خیال کریں۔ اس نے اب باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ ابھی دونوں کے درمیان یہ بحث جاری ہی تھی کہ پیچھے سے ہانپتی کانپتی بلقیس بھی یہاں پہنچی۔ کیا بات ہے؟ یہ صبح صبح کیا شور ہنگامہ ہو رہا ہے گلی میں؟ اور تم دونوں کیا ضد بحث کر رہی ہو؟ انہوں نے اصل بات جاننا چاہی۔ آنٹی دیکھیں نا، خالہ کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی کے ابھی یہ کمرہ خالی کر کے یہاں سے جاؤں۔ صوفیہ نے روحانسی ہو کر جلدی سے بتایا۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو عصمت؟ ابھی کہاں جائے گی بیچاری بچی؟ وہ حیرت زدہ سی ان سے مخاطب ہوئی۔ کہیں بھی جائے میری بلا سے، مگر مجھے میرا کمرہ خالی چاہیے۔ کب سے بول رہی تھی میں اس کو کہ مجھے گھر بنوانا ہے، مگر محترمہ نے سنا ہی نہیں۔ وہ تو کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھیں، جبکہ یہ دونوں بس حیرت سے انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ جیسے تیسے رات گزارنے کے بعد شجاع اب ایک نائی کی دکان سے ہاتھ منہ دھو کر بال بنا کے حسب معمول گل خان کے ہوٹل پر آیا، مگر اس بار چائے کا آرڈر دینے کے بجائے وہ بس خاموشی سے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کیونکہ اگر ابھی وہ چائے کا آرڈر دیتا تو گل خان لازمی آفس سے باہر ہو کر گزشتہ پیسوں کا تقاضا کرتا، لہٰذا اسے خاموشی کے ساتھ چائے کی طلب کو دبانے میں ہی عافیت جانی، اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر آس پاس دیکھتے ہوئے سماعت کاؤنٹر پر بجتے ریڈیو کی جانب مبذول کر لی، تاکہ وہ اس میٹھی سی آواز کو سن سکے جس کا اب وہ شاید عادی بن چکا تھا۔ مگر آج خلاف معمول 9 بجتے ہی وہ آواز اس کی سماعت سے نہیں ٹکرائی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ ریڈیو پر بس مختلف اشتہار اور گانے آ رہے تھے، مگر وہ آواز اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں ہی انتظار کرتے کرتے 9:30 بج گئے، مگر نہ تو وہ شو شروع ہوا اور نہ ہی وہ آواز آئی جسے سننے کے لیے محض وہ یہاں بیٹھا تھا۔
کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد وہ یہ سوچ کر وہاں اٹھ کر چلا گیا کہ ممکن ہے آج کسی مسئلے کی وجہ سے وہ نہیں آئی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سوچ کر بھی دل میں متفکر تھا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ۔ میں پچھلے 1 ماہ سے اس کو بول رہی تھی کہ کمرہ خالی کر دے، مجھے نئے سرے سے بنوانا ہے، مگر اس نے لگتا ہے بات کو سنی انسنی کر دیا۔ پھر آخری 1 ہفتے میں سختی سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا میں نے کہ مجھے کمرہ ہر صورت خالی چاہیے، پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا غلط کر رہی ہوں میں، اس کو یہاں سے جانے کا کہہ کر۔ عصمت بی بی نے ساری بات بتا کر آخر میں رائے مانگی۔ صوفیہ اس وقت عصمت بی بی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ موجود تھی، جہاں انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے محلے کے چند بڑے بوڑھوں کو بلایا ہوا تھا، جو کہ ایک ڈبل صوفے پر براجمان تھے، جبکہ 2 سنگل صوفوں میں سے ایک پر عصمت بی بی اور دوسرے پر صوفیہ سر جھکائے خاموشی سے موجود تھی۔ بیٹا، کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے 1 ماہ پہلے آپ سے کمرہ خالی کرنے کی بات کی تھی؟ ایک عمر رسیدہ صاحب نے نرمی کے ساتھ صوفیہ سے استفسار کیا، جس پر اس نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تو قانونی طور پر غلطی آپ کی ہوئی کہ آپ نے بروقت گھر خالی کیوں نہیں کیا؟ اب انہوں نے سوال اٹھایا۔ انکل، میں کب سے گھر ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی، مگر کم کرائے پر کہیں کوئی ڈھنگ کا گھر نہیں ملا، بلکہ آج بھی میں گھر ڈھونڈنے جانے والی تھی۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ بس یہی جواب ملتا ہے ہر دفعہ کہ کوئی گھر نہیں مل رہا۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر اسے ساری زندگی دوسرا گھر نہیں ملا تو کیا میں اسے ایسے ہی بیٹھی رہوں گی؟ اس کی بات پر عصمت بی بی فوراً بول پڑیں۔ خالہ، بس کچھ دنوں کی مہلت اور دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلد کوئی بندوبست کر لوں گی۔ اس سے جلدی سے منت کی، جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے بہن، مانا کہ غلطی لڑکی کی ہے، مگر وہ بھی تو مجبور ہے نا، گھر ملنا بھلا کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ میری مانیں تو چند دنوں کا وقت اور دے دیں بچی کو۔ ان صاحب نے رسان سے اس کی حمایت کی۔ اچھا، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کچھ دنوں میں اس کو گھر مل جائے گا؟ انہوں نے جلے بھنے انداز میں پوچھا۔ خالہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد مزید مہلت نہیں مانگوں گی میں، بس یہ آخری بار تھوڑا سا وقت اور دے دیں۔ اس نے عاجزی سے التجا کی، جس پر وہ اسے تیز نظروں سے گھورتی رہیں۔ ٹھیک ہے، آخری بار، صرف 2 دن کا وقت اور دے رہی ہوں، لیکن اگر 2 دن بعد بھی تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو پھر میں سیدھا تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکوں گی، آئی سمجھ؟ انہوں نے احسان کرتے ہوئے ساتھ دھمکی بھی دی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وہ اتنا ہی بولی۔ تپتا ہوا سورج اب بالکل آسمان کے وسط میں آ پہنچا تھا، جبکہ شجاع دل میں دعا کرتے ہوئے ایک بار پھر اسٹیٹ کی جانب آیا کہ کاش اب منیب اسٹیٹ پر آ چکا ہو، اور اس بار اس کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اسٹیٹ کے باہر ہی اسے منیب کی بائک کھڑی نظر آ گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ آ چکا ہے۔ وہ شکر ادا کرتا اسٹیٹ میں داخل ہوا تو سامنے ہی منیب اسے ٹیبل کے پاس کھڑا نظر آیا، غالباً وہ بھی ابھی ابھی آیا تھا۔ شکر ہے یار تو آ گیا، وہ کہتا ہوا آ کر کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ کیوں، کوئی کام تھا مجھ سے؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا اور اپنی سنگل کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، کب سے وہ یہاں وہاں پاگلوں کی طرح بھٹک رہا تھا میں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیوں بھٹک رہے تھے یہاں وہاں؟ اور آج صبح آ کر اسٹیٹ کیوں نہیں کھولی تم نے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، جس کے بعد شجاع نے کل پیش آنے والی ساری روداد منوان اس کے گوشے گزار کی، جسے وہ بھی خاموشی کے ساتھ بنا مداخلت کیے سنتا رہا۔ واہ، شاباش، بہت خوب، کون سے ہاتھ سے تالی بجاؤں میں؟ ساری بات سن کر وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اس نے بے نیازی سے گویا یاد دلایا۔ میں تمہارے گال پر تالی بجانے کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنی بات کی وضاحت کی، جس پر شجاع اسے گھورنے لگا۔ کیا ضروری تھا چابی گٹر میں پھینکنے کی؟ اگر ہوش سے کام لیا ہوتا تو رات بھر یہاں وہاں خوار نہیں ہوتے کم از کم تم۔ اب اس سے کلاس لینا شروع کی۔ یار، مجھے ایک تو ویسے ہی اس بات پر غصہ آ رہا تھا، اوپر سے وہ کتا بھی بھونکے جا رہا تھا، اور بنا یہ سوچے سمجھے اسے کی چین کھینچ کر مار دیا کہ اسی میں اسٹیٹ کی چابی بھی لگی ہوئی تھی، جو کہ کتے کو لگنے کے بجائے گٹر میں جا گرا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ سب چھوڑو، اب بتاؤ کہ آگے کا کیا سوچا ہے؟ منیب نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ آگے کچھ ہوگا تو اس کے بارے میں سوچوں گا میں، بس اب جب بھی تک کہیں سے پیسوں کا انتظام نہیں ہو جاتا، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، یوں ہی در بدر پھرنا ہے مجھے، کیونکہ گھر تو میں جا نہیں سکتا۔ وہ ٹیبل کا کونا کھرچتے ہوئے بے بسی سے بولا، جس پر منیب اسے کوئی تسلی بھی نہ دے پایا۔ خیر، یہ سب چھوڑو اور کچھ پیسے دے دو یار، کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ شجاع خود ہی موضوع بدلتے ہوئے سیدھا ہوا۔
صبح-صبح جو ہنگامہ ہوا تھا اس کی وجہ سے شو کا ٹائم تو نکل چکا تھا، اس لیے اب ریڈیو اسٹیشن جانے کے بجائے صوفیہ گھر کی تلاش میں سرگرداں تھی، جس میں اسے مسلسل مایوسی کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ جس اسٹیٹ یا دکان پر جاتی، ہر جگہ اسے بس یہی جواب مل رہا تھا کہ فی الحال کوئی گھر دستیاب نہیں ہے۔ وہ کم از کم 1 ہفتے تک انتظار کرے اور انتظار کرنے کا وقت اب اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھا۔ اسی تلاش میں اسے دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر نتیجہ ہنوز صفر تھا۔ آخر کار تھک ہار کر وہ واپسی کے لیے بس میں سوار ہو گئی اور اس وقت وہ عبائے و نقاب میں ملبوس سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے خالی خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ باجی کرایا، تبھی کنڈکٹر اس کے سر پر آ پہنچا، جس کے باعث پہلے وہ یکدم چونکی اور پھر پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ پیسے دینے کے بعد جب کنڈکٹر چلا گیا اور وہ بقیہ پیسے واپس پرس میں رکھنے لگی تو اس کا ہاتھ ایک کارڈ پر پڑا، جسے وہ باہر نکال کر دیکھنے لگی۔ یہ شجاع کی اسٹیٹ کا کارڈ تھا، جسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے ہاؤس نمبر 396 لکھا ہوا ملا۔ سورج کی گرمی نرمی میں تبدیل ہوئی تو ہر جاندار نے سکون کا سانس لیا، جبکہ پرندے تو اس خوشی میں باقاعدہ آسمان پر اٹکھیلیاں کھانے لگے۔ شجاع حسب معمول اسٹیج پر موجود سنگل کرسی پر نیم دراز اپنے موبائل پر مصروف تھا، جبکہ منیب اس وقت یہاں نہیں تھا۔ تبھی اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جس پر اس نے نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا تو سیاہ عبائے و نقاب میں ملبوس ایک لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر سیدھا ہو گیا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جی کہیے۔ شجاع کو شک ہو گیا تھا کہ یہ وہی کل والی لڑکی ہے۔ شاید آپ مجھے پہچانے نہیں، میں وہی ہوں جو کل وہ گھر ریجیکٹ کر کے گئی تھیں۔ پہچان گیا میں، پلیز بیٹھیے۔ شجاع نے اس کی بات اچک کر مکمل کرتے ہوئے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کہیے کیسے آنا ہوا دوبارہ؟ اسے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا بنتا ہوا کمیشن ہاتھ سے گیا، مگر اس نے اخلاق کا دامن تھامے رکھا۔ وہی گھر والا مسئلہ، کیا آپ کوئی دوسرا گھر نہیں ڈھونڈ سکتے میرے لیے؟ اسے بتاتے ہوئے استفسار کیا۔ ڈھونڈ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا، جبکہ آپ کو ارجنٹ گھر کی ضرورت تھی، جو کہ میں نے دکھایا بھی تھا، مگر آپ کا دل ہے کہ مانتا نہیں وہ گھر لینے کے لیے، تو پھر میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اور آخر کار اس نے بھی طنز مار ہی دیا، جبکہ وہ جواباً کچھ نہ بولی۔ ٹھیک ہے، آپ کب تک ایگریمنٹ کروا سکتے ہیں میرا اس گھر کے مالک کے ساتھ؟ بالآخر وہ نتیجے پر پہنچی، جبکہ شجاع کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ مطلب آپ راضی ہیں وہ گھر لینے کے لیے؟ اسے تائید چاہی۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے فی الحال، اس نے بے بسی سے گول مول جواب دیا۔ صوفیہ کی رضامندی کی دیر تھی، ایگریمنٹ تو شجاع پہلے سے ہی تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے سارے معاملات بہت تیزی سے طے ہوئے، جبکہ رومان جعفری خود ایگریمنٹ کرنے نہیں آئے، بلکہ اپنی جگہ شجاع سے کہا کہ وہ سارے کام انجام دے۔ گھر کیونکہ فرنشڈ تھا، اسی لیے سامان وغیرہ لانے کا بھی کوئی جھنجھٹ نہیں تھا۔ یوں بس ضرورت کا تھوڑا بہت سامان لے کر اور باقی سامان بیچ کے صوفیہ اب ہاؤس نمبر 396 کی مکین بن چکی تھی۔ اسے تھوڑا بہت کھٹکا ابھی بھی تھا گھر کے حوالے سے، مگر فی الحال تو اس گھر کی وجہ سے ہی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا تھا، جس پر اسے کچھ اطمینان تھا، جبکہ اس بات سے وہ یکسر بے خبر تھی کہ مسئلہ حل نہیں بلکہ شروع ہوا ہے۔ کل ایگریمنٹ کرنے کے بعد صوفیہ نے گھر جا کر ضرورت کا سامان سمیٹا اور آج وہ اپنے مختصر سامان کے ساتھ ہاؤس نمبر 396 میں موجود اب بغور ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے عبایا اور نقاب اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا اور اب وہ بلیک ٹائٹس پر سی گرین کلر کی فل آستینوں والی لانگ کرتی پہنے، جارجٹ کا بلیک دوپٹہ دائیں کندھے پر لٹکائے اور کمر تک آتے سیاہ بالوں میں سے آدھے بالوں میں کیچر لگائے پورے گھر کا جائزہ لینے نکلی تھی۔ صاف صفائی ہو جانے کے بعد ہر چیز بالکل نکھر گئی تھی اور اس شاندار گھر کو چار چاند لگا رہی تھی۔ یوں ہی سب جگہ نظریں دوڑاتے ہوئے اب وہ اسٹڈی روم میں آئی اور دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس بار دروازے نے پہلے جیسی آواز نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی مرمت کر دی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اتنی ساری کتابیں دیکھ کر اسے خاصی خوشگوار حیرت ہوئی اور کھڑکی کے سامنے رکھے سیاہ رنگ کے پیانو نے تو اسے چند لمحوں کے لیے مبہوت ہی کر دیا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس نے چمکتے ہوئے پیانو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور ایسے ہی ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے انگلیاں کی بورڈ پر لا کر روکی اور چند لمحے یوں ہی ان پر ہاتھ رکھے رہنے کے بعد اسے ایک کی پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، جس کے باعث کمرے میں ایک لمحے کے لیے پیانو کی سریلی سی دھن گونج کر خاموش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس نے کی بورڈ کی دائیں جانے والی سائڈ پر سے ایک کی دبائی تھی، جسے
ٹریبل کلیف کہتے ہیں اور یہاں ہلکے سر ہوتے ہیں، اسی لیے ایک دم بجنے پر یہ آواز خوفناک نہیں لگی۔ پیانو کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر پیانو کے اوقب والی دیوار پر آویزاں ایک تصویر پر پڑی، جسے دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اور اب وہ اس کے نزدیک آ کر بغور اسے دیکھنے لگی۔ تصویر کے اوپر سرخ ریشم کا کپڑا ڈھکا ہوا تھا اور یہ دونوں چیزیں ایک کانچ کے باکس کے اندر تھی، مطلب کپڑا ہٹانے کے لیے باکس کھولنا ضروری تھا اور یہ باکس لاک تھا، جس کی چابی شاید مالک مکان کے پاس تھی۔ اسے کافی تعجب ہوا کہ بھلا اس طرح سے کوئی تصویر کون رکھتا ہے، اور اگر تصویر ایسے رکھی گئی بھی ہے تو کیوں؟ ٹنگ ٹونگ! وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ یکدم ڈور بیل کی آواز پر چونک گئی اور پھر آواز بحال ہونے کے بعد وہ کندھے پر لٹکا دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی مین گیٹ تک کی جانب آئی۔ دروازہ کھولنے کے بعد دوسری جانب اسے بلیک جینس پر ڈارک یلو کلر کی ہوڈی پہنے شجاع کھڑا ہوا ملا، جو اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا، کیونکہ آج سے قبل اس نے عبائے میں ملبوس صوفیہ کی صرف گہری سیاہ آنکھیں ہی دیکھی تھیں، اسی لیے غیر ارادی طور پر وہ سر تا پاؤں سے دیکھتا گیا۔ صوفیہ کا قد غالباً 5 فٹ 2 انچ یا 3 انچ تھا۔ گندمی رنگت کے ہمراہ جاذب نظر نین نقش کے ساتھ دبلی پتلی سی یہ لڑکی کافی پرکشش لگی اسے۔ جی کہیے، صوفیہ نے سپاٹ انداز میں استفسار کیا، جس کے باعث وہ یکدم چونکا۔ جی، وہ میں یہ ایگریمنٹ کی کاپی دینے آیا تھا آپ کو۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں موجود طے شدہ کاغذ کی جانب اشارہ کر کے بتایا۔ دیجیے، اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے لینے کے بعد اس نے بنا مزید کوئی بات چیت کیے دروازہ بند کر دیا، جس پر اسے سخت حیرت ہوئی۔ کمال ہے، اس نے حیرت زدہ انداز میں خود کلامی کی اور پھر کندھے اچکا کر وہاں سے جانے لگا۔ سنیے! تب ہی ایک نسوانی پکار اس کی سماعت سے ٹکرائی، جس کے باعث وہ واپس پلٹا تو دیکھا کہ صوفیہ ہی دروازے پر کھڑی ہے۔ جی کہیے، اس نے واپس اس جانب آ کر پوچھا۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہاں قبلہ کس رخ پر ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر کچھ دیر تو وہ آس پاس دیکھتے ہوئے غور و فکر کرنے لگا، پھر چند لمحوں بعد نتیجے پر پہنچا، یہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کر مسجد ہے اور وہاں امام صاحب اس رخ پر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس حساب سے قبلہ اس رخ پر ہوا۔ اس نے وہیں کھڑے رہ کر اپنے بائیں جانب اشارہ کر کے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وہ کہہ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ گھر کے اندر سے کچھ گرنے کی بہت زوردار آواز آئی، جس پر صوفیہ کے ساتھ ساتھ شجاع بھی چونک گیا۔ وہ دروازہ یوں ہی چھوڑ کر فوراً اندر بھاگی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے تشویش زدہ سا اندر آیا۔ دونوں نے اندر آ کے دیکھا تو ہال کے وسط میں صوفیہ کا ہینڈ کیری کھلا پڑا تھا، جس میں سے اس کے کپڑے نکل کر بکھر گئے تھے۔ یہ یہاں کیسے گرا؟ اسے تو میں نے خود اوپر سیڑھیوں پر رکھا تھا۔ وہ سخت حیران تھی، جبکہ شجاع کے ذہن میں بے اختیار اس روز والا واقعہ تازہ ہوا جب صفائی کرنے والے لڑکے نے اوپر کسی کو دیکھا تھا۔ ایک بچہ بھی یہاں ڈر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسٹڈی روم میں خود شجاع کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر منیب کی زبانی اس گھر کے متعلق سنے ہوئے قصے، مگر اس نے صوفیہ پر یہ سب ظاہر کرنے کی غلطی نہیں کی۔ تبھی سامنے بنی گول سیڑھیوں پر سے ایک کالی بلی اترتی ہوئی نیچے آئی، جس کی چمکتی ہوئی سبز آنکھیں صوفیہ پر ہی تھیں۔ نیچے آنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکی اور پھر دم ہلاتی ہوئی کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ یہ بلی، یہ یہاں کب اور کیسے آ گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو یہ نہیں تھی۔ اس کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ اوپر اتنی بڑی کھلی گیلری ہے، آ گئی ہوگی آس پڑوس کی چھت سے، شجاع نے بات بنائی۔ مگر یہ بیگ، یہ یہاں کیسے گرا؟ اس کا سوال اب بھی وہی تھا۔ آپ نے بیگ کہاں رکھا تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پر، کیونکہ اسے اوپر لے جاتے ہوئے آدھی سیڑھیوں پر ہی میں تھک گئی تھی، اسی لیے فی الحال وہیں چھوڑ دیا تھا، اس نے مختصر بتایا۔ دیکھیے، دراصل ہوا یہ ہے کہ آپ نے بیگ چھوڑ دیا تھا سیڑھیوں پر، اور سیڑھیوں سمیت یہ پورا گھر ہے ماربل کا، ساتھ ہی آپ کے بیگ میں چھوٹے چھوٹے ٹائر بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہوگا کہ بلی کہیں سے آ کر گیلری میں کودی ہوگی اور نیچے آتے ہوئے اس نے سیڑھیوں پر موجود بیگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا ہوگا اور چکنی سیڑھی پر یہ بیگ پھسل کر یہاں آ گرا۔ اس نے ساری بات سمجھاتے ہوئے نتیجے پر پہنچا، کیونکہ وہ ہر صورت اسے مطمئن رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے نکتے بھی ایسے اٹھائے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ شاید یہی ہوا ہوگا، وہ پرسوچ سی بولی۔ شاید نہیں، یقیناً یہی ہوا ہے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ خیر، آپ یہ سارا سامان واپس بیگ میں رکھیں، میں بیگ اوپر تک پہنچا دیتا ہوں، اسے بات بدلتے ہوئے پیشکش کی۔ ارے نہیں نہیں، میں خود لے جاؤں گی،
आप ज़हमत ना करें, उसने जल्दी से इनकार किया। आप लेकर जाएँगी तो फिर थक कर वहीं छोड़ देंगी, जिसके बाद फिर से बिल्ली उसे आकर गिरा देगी और आप अकेले में और ज़्यादा डर जाएँगी। उसने पहले ही पेशन गोई की, जिस पर वो थोड़ी शर्मिंदा हुई। अच्छा ठीक है, उसने हल्के से रज़ामंदी दी और झुककर बैग से बाहर आए कपड़े वापस उसमें ठोंस कर ज़िप बंद करके पीछे हो गई। जिसके बाद शुजा ने बैग उठाया और उसे लेकर ऊपर की जानिब बढ़ा, जबकि वो भी उसके पीछे-पीछे आई। अब यहाँ से तो आप कमरे तक इसे खुद ही लेकर जा सकती हैं। उसे ऊपर आने के बाद बैग एक जगह रख कर कहा, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वो भी फ़ौरन बोली, वेलकम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो आप राब्ता कर सकती हैं। नंबर तो है ना आपके पास? उसे कहते हुए तायद चाही, जी है, मुख्तसर जवाब मिला। वैसे एक बात पूछूं? उसे संभल कर दरियाफ्त किया, जी पूछें। उसने संजीदगी से इजाज़त दी। आप अकेले रहेंगी यहाँ? मेरा मतलब बाद में भी कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं आएगा? वो यूं ही पूछ बैठा, नहीं मैं अकेली हूँ, वो है मेरे साथ। उसने मजबूत अंदाज में जवाब दिया। वो कौन? उसे नासमझी से पूछा, जिस पर बजाय कोई जवाब देने के वो महज़ उसे देखने लगी, जो उसे थोड़ा अजीब लगा और उसके बाइस लम्हे भर को दोनों की गहरी सी आँखें एक दूसरे से उलझीं। बस है कोई, नज़र चुराते हुए उसका अंदाज़ बात ख़त्म करने वाला था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। उसे भी मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा और बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरने लगा। एक बात और, वो पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही फिर पलटा। जी, वो इसकी जानिब मुतवज्जो थी। आपका नाम क्या है? उसने एक और सवाल उठाया। एग्रीमेंट में लिखा है मेरा नाम, उसने संजीदगी से जवाब दिया, जबकि अंदाज़ दरअसल टालने वाला था। जिसके बाद कोई और सवाल करना अब इसे सरासर फ़ज़ूल लगा, क्योंकि वह हर बात की जड़ ही काट दे रही थी। ताकि बात आगे ना बढ़ पाए। इसीलिए अब मैं बिना मज़ीद कोई बातचीत किए उसे यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा। इसीलिए वो खामोशी से बाकी सीढ़ियाँ उतरने लगा, जबकि वो वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। सूफिया के घर से आने के बाद अब शुजा हस्बे मामूल स्टेज पर मौजूद सिंगल कुर्सी पर नीम दराज सूफिया के बारे में ही सोच रहा था। उसे वो काफ़ी अजीब लगी थी, कभी इतनी पुरएतमाद, कभी थोड़ी-सी शिकस्ता, कभी बहुत समझदार। कभी एकदम डर जाने वाली, तो कभी समझ से बाहर बातें करने वाली। उसकी गहरी स्याह आँखों में भी एक अजीब-सी कशिश थी, जो हर पर उसे गैर महसूस अंदाज़ में मबहूत कर देती थी। आपका नाम क्या है? उसे अपना सवाल याद आया। एग्रीमेंट में लिखा है मेरा नाम और साथ ही उसका जवाब भी। जिसके बाद उसने उसका नाम जानने के लिए वो टेबल की दराज खोलकर इस घर का एग्रीमेंट ढूँढने लगा, जो कल ही सूफिया के साथ किया था, मगर सरसरी तौर पर उसका नाम देखने के बायस अब वो उसे भूल चुका था। उसकी तलाश जारी ही थी कि इसी अस्थना में स्टेट का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। शुजा ने नज़र उठाकर सामने देखा तो मालूम हुआ कि जीन्स टी-शर्ट में मलबूस एक 23-24 साला लड़का अंदर आया है। शुजा हैदर, उससे करीब आकर तायद चाही। जी, आप कौन? उससे कहते हुए पूछा, मैं कामिल हूँ, मुनीब भाई का साला। प्यार से मुझे सब कामी कहते हैं। उसने तारुफ देते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जिसे ना चाहते हुए भी शुजा को थामना पड़ा। जीजू ने बताया ही होगा आपको मेरे बारे में शुजा भाई, वो कहते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। हाँ, बताया था कि एक और हिस्सेदार टपकने वाला है। वो दराज टटोलते हुए हल्के से बुड़बुड़ाया। जी, क्या कहा? उसने नासमझी से पूछा। जी बताया था, तो कब आए आप लाहौर से? उसने बाल बदलते हुए पूछा। आज सुबह ही आया हूँ और अब फ्रेश होकर सोचा कि एक बार अपनी स्टेट देखा हूँ, उसे मुस्कुराते हुए वो बताया। जबकि लफ्ज़ अपनी स्टेट पर शुजा का दिल चाहा कि मुक्का मार के इसके दाँत तोड़ दे। एक पैसे की भी सरमायाकारी किए बिना वो मुँह उठाकर मुनाफ़े में हिस्सेदार बनने आ गया था। इसे इस वक़्त वो कहावत सच होती महसूस हो रही थी कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। आपके जीजू आ गए हैं ऑफ़िस से घर? दराज़ बंद करते हुए उसने तमीज़ के दायरे में रहने की कोशिश की। नहीं, बाजी बता रही थीं कि शाम 5 बजे तक आते हैं वो घर। अभी तो 1 घंटा है उनके आने में। आपको कोई काम है? उसने इत्मीनान से बताते हुए पूछा। बहुत ज़रूरी काम है। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो दिल में पेचो-ताप खा कर रह गया। कहने को घर फर्निश्ड था, मगर फिर भी हर चीज़ अपने मुताबिक सेट करने में सूफिया को पूरा दिन लग गया। उसने अपने रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मुंतखब किया था, क्योंकि ये इसे बहुत पसंद आया था। ऐसे कमरे अक्सर इसने बस ड्रामों में ही देखे थे। अभी वो सब कामों से फ़ारिग होने के बाद इसी कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और उसकी दराज़ वग़ैरह का जायज़ा ले रही थी, मगर वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उसे बंद करके
وہ بیڈ پر آ بیٹھی، جس پر سفید چادر اور تکیے موجود تھے، جبکہ اس کے کناروں پر اٹھی لکڑی سے لٹکتا نیٹ کا گلابی پردہ اسے بہت پسند آیا تھا۔ اس پردے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا قسمت ہوگی اس گھر کے مکینوں کی بھی، دنیا کی ہر ایسی آسائش جہاں موجود تھی جسے پانے کے لیے ایک عام انسان دن رات جدوجہد کرتا ہے۔ وہ اسی طرح کی سوچوں میں گم بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے بیٹھی تھی، تب بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ ایک جلا ہوا سا ہاتھ باہر آیا، جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا گویا جلنے کے باعث ابھی تک اس کی جلد پر دھواں نکل رہا ہے۔ وہ ہاتھ دھیرے دھیرے اس کا پیر پکڑنے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ اس کے بالکل نزدیک پہنچا، اس نے پیر اوپر کر کے بیڈ پر رکھ لیے، جس سے وہ ہاتھ تیزی کے ساتھ واپس بیڈ کے نیچے چلا گیا، جبکہ اس ساری کارروائی سے انجان صوفیہ نے حسب معمول سونے سے قبل 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور ارد گرد پھونک ماری، اور پھر بیڈ کے ساتھ لگے بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے کمرے کی لائٹس بند کر دیں، جبکہ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کرنا نہیں بھولی، کیونکہ اسے اپنی امی کی نصیحت ہمیشہ نصیحت کرتی تھی کہ بالکل گپ اندھیرے میں نہیں سونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس نے بیڈ پر موجود بلینکٹ کھول کر پیٹ تک اوڑھا اور سونے کی نیت سے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ اللہ کے نام کے حصار میں محفوظ ہے، جو بلا شبہ درست بھی تھا۔